لبیک یا حسین لبیک یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں محمد سات محرم کا سورج ڈوب چکا ہے جس ایام عزا کی ہم کو سال بھر بے چینی ہوتی ہے وہ بہت جلدی سے چلا جاتا ہے اور بس ہماری یہی آپ تمام مومنین مومنات کے لیے دعا ہے کہ اس پورا شوب اور سازش بھرے وقت میں ہمیں امام حسین کی عزاداری میں مخلص قرار دے اور اس عزا کے عوض جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے عزت و شرف کے ساتھ اور موت آئے تو ان کی ولایت پر اور ان کی محبت پر انشاءاللہ کووڈ-19 کی وبا کو مولا قاسم کے صدقے میں مظلوم کے صدقے میں اللہ ختم کرے اور اس عزا کی حفاظت کرے جسے ہمیں خون بہا کر ملا ہے تمام آپ کے جو بھی رشتہ دار اعزاء احباب جہاں کہیں بھی دنیا میں عزاداران مظلوم کربلا ہیں پروردگار ان کی حفاظت فرمائے اور تمام انسانوں کو تمام مذہب اہل بیت کے چاہنے والوں کو کووڈ سے نجات عطا فرمائے اور ہماری دعا کو قبول کرے اپنی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے مولا کو پرسہ دینے کے لیے مولا قاسم علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے ان کی شہادت کے اوپر بلند تر صلوات پڑھیں محمد وآلہ دین پہ بات ہو رہی تھی اور آج بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں آپ تک پہنچانی ہیں کہ میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ اللہ نے اس دین کو 3 مرحلے سے گزارا ہے جب تک اس میں صرف لا الہ الا اللہ تھا اللہ نے دین کو مصطفیٰ رکھا اور جب دین میں محمد رسول اللہ آیا تو اللہ نے اس دین کو مجتبیٰ بنایا اور جب اس دین میں علی ولی اللہ آیا تو اللہ نے اس دین کو مرتضیٰ بنایا جب اللہ نے اس دین کو مرتضیٰ بنایا اور مرتضیٰ بنانے کے بعد اللہ نے بڑے قانون کی تبدیلیاں کی توجہ فرمائیں سب سے پہلے کہ رسول اللہ سے کہا چونکہ یہ قوم علی کی ولایت کا اقرار کرتی ہے لہٰذا ہم اپنی نمازوں کی تعداد کو کم کر دیتے ہیں پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں ہم اپنی نمازوں کی تعداد کو کم کر دیتے ہیں پہلے نماز 60 55 یا 34 رکعت واجب تھی
اس نے 17 رکعت کر دیا تاکہ علی کے چاہنے والوں کو فضائل پڑھنے کا بھی موقع مل جائے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ روزہ 3 مہینے کا واجب تھا، 90 دن کا روزہ تھا، اس نے 30 دن کا روزہ کر دیا۔ یہ ولایت کے بعد جب دین کو مرتضیٰ بنایا ہے تو خدا تبدیلیاں لے آ رہا ہے۔ توجہ کریں، اس کے بعد مرتضیٰ بنانے سے پہلے دین کو، یہ ہے جملہ جو ہماری روح تک اترتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں بھی کہتا ہے، نوح نے اپنے رب کو ندا دی، اللہ کہتا ہے اپنے رب کو بلاؤ، اپنے رب کو ندا دو، اپنے رب کو ندا دو۔ جب تک دین مصطفیٰ رہا، آرڈر یہ تھا کہ رب کو ندا دو۔ جب تک دین مجتبیٰ تھا، حکم یہ تھا کہ رب کو ندا دو۔ جب دین مرتضیٰ ہوا تو محمد سے کہا علی کو ندا دو۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ولایت کے دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک چھوٹی سی بحث آپ کے سامنے کرتے ہیں دین کے اسی عنوان سے۔ ہمارے علاوہ یعنی مذہب تشیع میں رسول اللہ کو معصوم مانا جاتا ہے۔ ہمارے علاوہ کسی مذہب میں، اہل سنت کے تمام فرق میں، جو اہل سنت ہیں، جو بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، وہ تو رسول اللہ کو معصوم سمجھتے ہیں کہ خطا نہیں ہوتی، لیکن دیوبندی اور جو سلفی مذہب کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی آیت نازل ہوتی ہے محمد مصطفیٰ پہ تو وہ غلطی نہیں کرتے، لیکن اس کے بعد ہمارے جیسے بشر ہیں۔ توجہ فرمائیں، جو میں آج بنیادی بات آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں، اسے بہت غور سے سنیے گا۔ وہ ہمارے جیسے بشر ہیں، جب آیت آتی ہے تو خطا نہیں کرتے۔ یہ نظریہ جب بنا سلفیوں کا اور عبد الوہاب کا، تو اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جس نے سب سے پہلے مذہب تشیع کے خلاف اتنی خطرناک کتاب لکھی تھی کہ اس کتاب کے عوض میں حامد حسین صاحب لکھنؤ میں، جن کو خاندان ابقات کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھا ابقات الانوار اس کے جواب میں، اور اس کتاب کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے بعد معتبر ترین کتاب ہے، جو شاہ ولی اللہ محدثی دہلوی کے جواب میں لکھا گیا۔ اس کے جواب میں ایک کتاب اور لکھی گئی جس کا نام تھا احقاق الحق، تحفہ اثنا عشریہ کے مقابلے پر اس نے لکھا تھا تحفہ اثنا عشریہ۔ اس میں اس نے اتنی اسٹرانگ، اتنی طاقتور دلیلیں دیا تھا کہ آج کا کمزور عقیدے کا شیعہ بہک سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک میں بات آپ کے سامنے بتاتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ دین ہمارے پاس کیا ہے، ہم دین کے معنی کو سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ بات اچھی لگ رہی ہے؟ ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی 2 زندگی تھی، ایک رسالت کی زندگی، ایک ذاتی زندگی۔ توجہ فرمائیں، جب وہ مسجد میں ہوتے تھے، منبر پہ ہوتے تھے، تو یہ ان کی رسالت کی زندگی تھی، لیکن جب وہ گھر میں آ جاتے تھے تو ان کی رسالت کی زندگی نہیں ہوتی تھی، ان کی ذاتی زندگی ہوتی تھی۔ جو تاریخوں کا مطالعہ رکھے ہوئے ہیں ان کو بہت لطف آئے گا اشاروں میں۔ انہوں نے سمجھایا، مثال کے طور پر رسول اللہ کی مثال ایک جج کی ہے۔ جب کورٹ میں بیٹھتا ہے اور اس کا بیٹا بھی وکیل ہو تو جج کہہ کے بلاتا ہے، ابا کہہ کے نہیں بلاتا، جج کہہ کے بلاتا ہے کہ نہیں؟ چونکہ جج بیٹھا ہے۔ لیکن وہی باپ جب اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے اور باپ کہتا ہے کہ ذرا پانی لاؤ، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس سے توہین عدالت نہیں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں، چونکہ وہ اب باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہے، جج کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہے۔ پھر سے میں دہراتا ہوں تاکہ آپ پہنچیں اس بات تک۔ میں نے کہا ہے، بہت مجلسوں میں کہتا ہوں، اسٹریٹ فارورڈ بولتا ہوں، اگر مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں جس نے مجھے یہ دیا ہے، ممبر پہ مجھے اسی نے بٹھلایا ہے۔
یہ 20-25 سال سے ایک پروپیگنڈا ہوا تھا نا کہ خیبر مت پڑھو، خندق مت پڑھو، علی علی مت کرو، نعرے مت لگاؤ، اس کا جانتے ہیں سر کیا ہوا ہے؟ جو آج کی نئی جنریشن ہے اسے کچھ نہیں پتا ہے. جو یہ بیٹھے ہیں نا ہمارے 50-60 جو بزرگان بیٹھے ہیں، جب یہ چھوٹے ہوتے تھے 12-14-15 سال کے، مناظرہ پڑھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ شیعہ کا بچہ سنی عالم کا مقابلہ کر سکتا ہے. کہتے تھے، کیوں کہتے تھے؟ چونکہ مناظرہ پڑھا جاتا تھا، فلسفہ پڑھا جاتا تھا، اس طرح کی گفتگو کی جاتی تھی جیسی میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اگرچہ اس لیول پہ نہیں ہوں. چونکہ ہمیں ہٹایا گیا ہے، لہٰذا جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے لوگ سرپرائز ہوتے ہیں. یہ کہ سرپرائز ہونے کی بات نہیں، کوئی میں نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن توجہ کریں. اگر ہم نے جو بین السطور مناظرہ ہے سنی اور شیعہ کا اسے نہیں سمجھیں گے تو اپنے مذہب کا جواب کیسے دیں گے؟ یہی آپ بتائیں، ایک جوان بچے کو کہا جائے، یہی اگر دلیل دیا تو وہ کنفیوز ہوا کہ نہیں ہوگا کہ صحیح تو کہہ رہے ہیں کہ جج جب اپنی پوسٹ پہ ہوتا ہے، جب وہ جاب پہ ہوتا ہے اور جب وہ آرڈر کرتا ہے اور بیٹا کہے کہ نہیں مانیں گے تو توہین عدالت کا مقدمہ ہو جائے گا، وہی جب گھر میں آ کے اپنے بیٹے سے کہے کہ مجھے پانی لاؤ یا مجھے روٹی لا کے دو، نہیں لاتا ہے تو توہین عدالت نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے رسول اللہ تھے. کنفیوز ہوں گے نا. اگر مناظرے کو پڑھا ہوتا، اگر علماء کو اجازت دی گئی ہوتی، سیاست نہ کی گئی ہوتی، تو ایک جملے میں صاحب ابقات نے اس دلیل کو خاک کر دیا. انہوں نے پلٹ کے کہا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، آپ نے شیعوں کا مسئلہ حل کر دیا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ نے شیعوں کا مسئلہ حل کر دیا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ جب بھی منبر پہ ہوتے تھے، جب بھی مسجد میں ہوتے تھے، جب بھی صحابہ کے درمیان ہوتے تھے، جو بھی کر رہے ہوتے تو رسالت کا کام تھا. جب گھر میں ہو رہے ہوتے تھے تو وہ ان کا پرسنل کام تھا. تو ذرا جواب دے دیں، غدیر گھر میں ہوئی ہے یا منبر پہ ہوئی ہے؟ یا علی جیو، غدیر میدان میں ہوئی ہے یا گھر میں ہے؟ آپ کی جتنی بھی روایت ہے الحمدللہ وہ گھر کی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ہماری جتنی بھی روایت ہے الحمدللہ مسجد کی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ رسول اللہ نے منبر سے کہا ذکر علی نے بادا، گھر میں نہیں کہا. رسول اللہ نے منبر سے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. رسول اللہ نے منبر سے کہا یا علی حبک الایمان والتقوی. رسول اللہ نے منبر سے کہا حسین منی وانا من الحسین. رسول اللہ نے لعنت کی آیتیں منبر پہ سنائی ہیں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ فرما رہے ہیں. لہذا ہم محمد مصطفیٰ کو، معاملہ کیا تھا؟ کیوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایسی بات کر رہے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے ایک استاد، ان کی کتاب آپ پڑھیں، ان کو ہم لوگ کہتے تبرعی مرجع، آیت اللہ ہے مرتضی عسکری، جن کی کتاب ہے کہ نقش عائشہ در اسلام، اس کا ترجمہ ہوا، اس کو پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھا کریں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس لیے ایسا کہا جا رہا تھا کہ اپنے والے تو بڑھا نہیں سکتے تو انہی کو نیچے لے آؤ. پتہ نہیں آپ جملے کو محسوس کریں نہیں کر رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے جملہ کہتے ہیں اچھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، چلیے یہ تو بات ہماری ہوئی ہے. آپ اپنے اگر جملے پر قائم ہے تو جواب یہ دے دیں کہ کسی کو رسول اللہ نے بزم سے باہر گھر میں کیا ہے؟ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آپ اگر پہنچے نا معراج جسمانی ہوئی ہے کہ روحانی، گھر کی بات ہے. گھر کی بات ہے تو گھر کی بات ختم کر دو. ہم تو کہتے ہیں، انہوں نے آگے کہا کہ میں تو معراج پہ گیا تھا. تو یہ سارا مسئلہ ایک جملے میں
اہل بیت کے چاہنے والے حل کر دیتے. یہ ہے تائید امام زمانہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارا مسلک یہ ہے دین کے معاملے میں, وما محمد الا رسول, رسول اللہ جب ہر وقت, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے باہر ہو, چاہے جاگ رہا ہو, چاہے سو رہا ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اگر ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے تو رسول ہے, اگر کاندھے پر کسی کو اٹھاتا ہے تو رسول ہے, اگر ہاتھوں سے اٹھا کے کہتا ہے تو رسول ہے, اگر کسی کو بزم سے نکالتا ہے تو رسول ہے. ہم اس کو ہر وقت رسول مانتے ہیں چونکہ آیت ہے وما محمد الا رسول. یہاں تک تو تھا کہ رسول اللہ پہ بحث ختم ہوئی. جب اہل بیت کا معاملہ آیا تو ہمارے علاوہ 12 اماموں کو اہل سنت کا بہت بڑا طبقہ عزت کرنے کا قائل ہے, کریم مانتا ہے, لیکن معصوم نہیں مانتا ہے. وہ معصوم نہیں مانتے, وہ خطا کے قائل ہیں کہ بھائی خطا ہو سکتی ہے. کیوں قائل ہیں؟ کہ ولایت کے قائل نہیں ہیں. پتہ نہیں بات آپ تک بہت امپورٹنٹ ہے جو میں پہنچا رہا ہوں. وہ چونکہ خلافت کے قائل ہیں, ہم ولایت کے قائل ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے, دلیل کیا ہے؟ چونکہ رسول اللہ نے کہا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. جو کوالٹی رسول اللہ کی ہے وہی 12 امام تک آنا ہے. لہذا ہم حضرت علی سے لے کے 12 اماموں تک معصوم مانتے ہیں. معصوم کے معنی کیا ہے؟ گناہوں سے دوری. عجیب عجیب فلسفے ہیں بھائی. گناہوں سے دوری کا نام معصوم نہیں ہے. عصمت پر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے اختیارات دے دیے ہیں. ہم جب علی کے اختیار کی بات کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں غلو ہو گیا ہے. ہم ملکیت کی بات نہیں کرتے, اختیار کی بات کرتے ہیں. اللہ موت اور حیات کا خالق ہے, اختیار علی کو دیتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اللہ رازق ہے, رزق بانٹنے کا اختیار علی کو دیتا ہے. مالک نہیں بناتا ہے, اختیار دیتا ہے. اب ان بچوں کو مثال دے کر میں سمجھانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر کسی صاحب نے اپنے گھر کی چابی دی کہ قبلہ لیجئے اور اس میں رہیے. ہم اس میں چلے گئے. اب یہ وہ نہیں کہے گا لائٹ جلانا, لائٹ مت جلانا, دروازہ مت بند کرنا. پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. لائٹ مت بجھانا. بھائی آپ کو چابی دے دی, آپ اسے خراب نہیں کریں گے. جیسے چاہیں رہیں. ہائے کہاں ہیں آپ؟ اللہ نے علی کو موت اور حیات کا اختیار دے دیا. جسے چاہو مارو, جسے چاہو زندہ رکھو. غلو جب ہوگا جب ہم ملکیت کے قائل ہو جائیں. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اختیار دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ کہ ولایت دیا ہے, معصوم بنایا ہے. معصوم بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوگا, لوگ اس کے شاگرد ہوں گے. میں ایک جملہ کہہ دوں, آگے آئے ذہن میں. ہمارے اماموں کا امتیاز دیکھیں کہ ہمارے امام کا نالائق شاگرد دوسری قوم کا امام بن گیا. حیدری, اس کا نام ہے عصمت. جو شاگردی کرنے آیا امام جعفر صادق کی, اگرچہ ان سے ایگری نہیں تھا, لیکن اتنا علم لے گیا کہ دوسری قوم کا امام بنا. اب بھی محدث دہلوی ہم ہی کو آنکھ دکھا رہے ہیں. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. لطف آ رہا ہے اب حضرات کو. مرتضیٰ جب دین کو بنایا
اور ولایت ٹرانسفر کی. تیسرا فرق کیا ہے؟ نادا نوحر علی کو بلاؤ. ایاک نستعین کے معنی پھر کیا ہیں؟ آپ پریشان ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب فلاں نے سوال کیا, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جواب دو. اگر فضائل کے مجلس سے ممبر پہ ہونا اور مناظرے کی ہو تو پھر یہ بچوں کو ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے. کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ پلٹ کے کہیں ایاک نستعین سے مراد کیا ہے. ایاک ضمیر ہے جو فعل سے پہلے آئی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے حصر, صرف اللہ سے مدد مانگنا. جب کوئی ملا پھنساتا ہے ہمارے ان جوانوں کو تو پریشان ہوتے ہیں. اگر مناظرے کی باتیں سنتے تو پلٹ کے کہتے ٹھیک ہے, صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے. خیبر میں رسول اللہ نے ایاک نستعین کہا کہ نہیں کہا؟ ارے 39 دن نماز پڑھ رہے تھے, اللہ جبریل کو بھیج دیتا. نہیں, اس نے تبدیل کر دیا ہے. ایاک نستعین ہے لیکن مدد علی ہی کرے گا. یہ میں نے اختیار دیا ہے. قاضی نور اللہ شوستری اسی لیے توحید کے معنی کو بتاتے ہیں. جب ان کو قتل کرنے کا حکم ہو گیا, مشرک ہے اسے قتل کرو, بلایا گیا دربار میں, سن تو لو. سلفیوں سے کہا سن تو لو اس کی بھی بات. ہاتھوں میں ہتکڑیاں دربار میں آئے. اظہار شاہ صاحب جملہ کہہ دیتا ہوں, آپ لے جائیں, ہماری تاریخ رہی ہے ہم باطل کے درباروں میں جا کے جنگ جیتتے ہیں. آنے کے بعد کہا تم مارے جا رہے ہو, کافر ہو. بولے میں کافر ہوں؟ کہاں؟ کہ اپنا خدا بچا لو. میں آیت پڑھتا ہوں, خدا بچا لو. تبارک الذی بیدہ الملک. ترجمہ کرو. مابرکت ہے وہ ذات جس کے قدرت میں ملک ہے. کہ قدرت کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ ید لکھا ہے. ید کون ہے؟ کہا یاد رکھو توحید کے معنی صرف اللہ کو ایک کہنا نہیں ہے, اللہ کی بات کو ایک بات سمجھ کے ہی ماننا ہے. مثال کے طور پر توحید کے معنی کیا؟ اللہ کی توحید کے معنی کیا ہے؟ آپ کیس لڑتے ہیں, سیشن کورٹ سے ہارے, اپیل کہاں کرتے ہیں؟ ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ سے ہارے, اپیل کہاں کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے بعد ہارے, اپیل کہاں کرتے ہیں؟ پریسیڈنٹ سے. پریسیڈنٹ نے جہاں کہہ دیا اس کے بعد حق ہے نہیں ہے نا, اس کو کہتے ہیں توحید. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم علی کو اللہ سمجھ کے بلاتے ہیں, ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے. اللہ کو ایک مانتے ہیں, اس کا فیصلہ یہ ہے کہ علی کو بلایا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا ہوا؟ آواز کم ہے؟ ذرا آواز اس کی بڑھا دیں بھائی, کہہ رہے ہیں لوگ. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیں, جو آج ہمیں آپ کو جس وادی میں لے جانا ہے وہاں تک آپ کو لے آتے ہیں. پہلی تبدیلی کیا ہے؟ جب دین مرتضی بنا, اختیار دیا, اور اسی اختیار کو ہم اور آپ بیان کرتے ہیں, ہے نا. دوسرا, گارنٹی دیا ہے کردار کی. کسی کو گارنٹی نہیں ملی ہے سوائے چہاردہ معصومین کے. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے, تھا نہیں. انما یرید اللہ بڑی آسانی سے ترجمہ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. لیذھب عنکم الرجس, اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ تم سے رجس نکالیں گے. نکالی وہ شے جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. جب یذھبا کا لفظ عربی میں ان کے ساتھ آتا ہے, اس کے معنی جانتے کیا ہے؟ اس کی بڑی پیاری سی مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھنے کے لیے کہ کینیڈا والے زیادہ سمجھیں گے. آپ کیا کرتے ہیں؟ سیکورٹی کیمرہ لگاتے ہیں کہ ذرا سا کوئی چھوئے گا اور الارم بج جائے گا. کیوں لگاتے ہیں؟ کیا اندر کا چور بھگانے کے لیے یا باہر سے چور کو آنے بچنے کے لیے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں یذھب عنہ. اگر آپ کبھی عرب میں رہیں تو یہ ان کے ساتھ آتا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ لوگ اہل بیت سے قریب ہوں گے, رشتہ داریوں کے ذریعے سے قریب ہوں گے, لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ رزق قریب نہیں آئے گا. اور میں نے پرسوں کی مجلس میں یہ کہا تھا, اور حادثے کی بنا پر وہ بات چھوٹ گئی تھی, وہیں تک آپ کو لانا تھا. یہ تبدیلی خدا لے آیا کہ نہیں لے آیا؟
آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے کریکٹر کی گارنٹی خدا نے نہیں دیا ہے، چونکہ جب دین کو مرتضی بنایا تو یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. میں نے پرسوں یہ بات کہی تھی، اور اسی لیے اس کے شان نزول کو پڑھنے کا حکم رسول نے دیا ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے کہ جس بز میں پڑھی جائے گی غمگین ہوگا تو غم دور ہو جائے گا. عظیم آیت تھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ کس پلان سے رسول اللہ نے اس آیت کو کہاں اترنا تھا، جہاں چاہتے وہاں اتر جاتی. لیکن جب رسول اللہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر پہ آئے، بس یہیں تک لانا تھا آپ کو، 2-4 جملے کہنے، اور آنے کے بعد کیا کہا. آپ پڑھتے ہیں نا حدیث کے ساتھ، پڑھتے جاتے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. کچھ لوگ کہتے ہیں جی حدیث کے ساتھ مت پڑھو، دعائے کمیل پڑھو. کچھ کہتے ہیں دعائے کمیل مت پڑھو، حدیث کے ساتھ پڑھو. یہ کون سی جہالت کی بحث ہے؟ حدیث کے ساتھ پڑھو کہ خدا راضی ہو جائے، اہل بیت کے فضائل ہیں. دعائے کمیل پڑھنے کی عظمت جانتے کیا ہے؟ میں ایک جملہ کہتا ہوں. دعائے کمیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ علی کی زبان میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہائے میں کیا کہہ گیا، یہ تو علی کی زبان ہے نا. یہ دعائے کمیل تو اس کا اصل نام دعائے کمیل نہیں ہے، یہ تعویذ امیر المومنین ہے جو کمیل ابن زیاد کو دیا تھا حضرت علی نے کہ آخر دور میں جب شیعوں پہ آفت آئے گی تو پڑھ لینا. کمیل نے اس کا نام اس لیے بدل دیا کہ بنی امیہ مٹا نہ دے. لہذا دعائے کمیل جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ علی کی زبان میں ہائے ہائے اللہ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم حدیث کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور ام المومنین عائشہ سے روایت ہے. یہ وہ کہتے ہیں جی اس کا حوالہ دو، میں 14 کتاب کا حوالہ دے دوں گا. ام المومنین عائشہ سے بھی روایت اہل سنت نے لکھا ہے. چونکہ وہاں پہ حدیث سے قصہ کا لفظ نہیں ہے تو بھی بیچارے کھوجنے والے گڑبڑا جاتے ہیں. وہاں پہ شان نزول آیت تطہیر لکھا ہوا ہے کہ عائشہ نے نقل کیا اس شان نزول کو. شان نزول کیا میں نے بتایا تھا، واقعہ بیان کرنا قرآن کی آیت سے پہلے. حضرت علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دیا، آئے انما آئی. یہ انگوٹھی دینے کا جو یہ واقعہ ہے اس کو کہتے ہیں شان نزول. میری آواز بہت کھنچ رہی ہے، اس کو ذرا مائک کو تھوڑا سا ٹھیک کریں، اس کی آواز تھوڑی، چونکہ آواز بھی ماشاءاللہ ہماری ہو رہی ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس کو ٹھیک کراؤ، ایک بار اور صلوات پڑھیں. یہاں سے نہیں، وہاں سے. چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا تو جائلو ہوا میں اڑا دو اسے. ایک دو دن نہیں روز محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی. سبحان اللہ، یا علی. تو اس کا شان نزول پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ اس سے کہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے. اب آپ پڑھتے ہیں، جب میں نے اس کو پہلی بار، میں سمجھتا ہوں 90 میں 20 سال کا تھا، جب میں نے کتاب دیکھی شرح حدیث کے ساتھ، میں نے کہا اس میں شرح کیا ہوگا، کیا لکھا ہوگا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو جب بھی میں حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں تو ایسے تو آپ کے درمیان، لیکن میں رک جاتا ہوں، مجھے اتنا نشہ سوار ہوتا ہے. بہت ساری باتیں تو ہم نہیں کہہ سکتے چونکہ آپ کو عربی گرامر نہیں آتی، لیکن آج اگر ہم نے آپ تک بات اپنی پہنچا دی اور آپ کی خدمت کر لی، جب بھی آپ حدیث کے ساتھ پڑھو گے نا مجھے یاد ضرور کرو گے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لیکچر نہیں ہو رہا ہے، یہ مولا کے فضائل ہو رہے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ کے چہرے پر جب یہ خوشی آتی ہے نا تو میرا سارا تھکان میری دور ہو جاتی ہے. چونکہ مجھے اپنی علامیت تو آپ سے ثابت نہیں کرنی ہے کہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھے تو فضائل آپ کے حوالے کرنا ہے اور آپ کو اس کو ایسے پینا ہے جیسے پیاسا پانی پی رہا ہو. یہ کوئی لیکچر ویکچر نہیں ہے کہ نعرے نہیں لگیں. نعرے لگیں گے تو کام چلے گا، چونکہ نعرے لگتے ہیں تو خطیب نہج البلاغہ خطابت کا سلیقہ دیتا ہے، برکت ہوتی ہے نا. اندازہ ہے، پہلا جملہ ہے
جی ہیں، پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں اور مجھے پتا چل جائے کہ مجھے آگے کہنا ہے کہ نہیں کہنا ہے۔ روایت کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری سے ڈائریکٹ زہرا سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں، بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری ایسا راوی ہے جس سے کسی نے ڈینائی نہیں کیا ہے، کسی نے بھی، معتبر ترین سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیچ میں کوئی نہیں ہے۔ دروازے کے اس طرف زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، دروازے کی اس طرف جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں۔ وہ واقعہ سنا رہی ہیں کہ میرے بابا گھر میں آئے، آنے کے بعد کیا کہا؟ اردو میں پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ سے نے میرے بابا نے مجھ سے کہا، اے فاطمہ میرے لیے چادر یمانی لے آؤ، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک جملے نے نہ جانے کتنی قیامت ڈھا دی۔ عظمت زہرا کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے پاس تو ایسی چادر ہے جس کی قسم قرآن کھا رہا ہے، اگر آپ نہیں پہنچے، آپ کے پاس تو ایسی چادر ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ یا ایھا آپ کے پاس تو چادر ایسی ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے، جس پر ناز اللہ کر رہا ہے، پھر آپ نے فاطمہ کی چادر کیوں مانگی؟ کہ اس لیے کہ ذوف تھا۔ بس یہاں پر ایک بات مکمل ہو گئی، انسان مریض ہوتا ہے تو طبیب شفا دیتے ہیں، نبی مریض ہوتا ہے تو ملک شفا دیتے ہیں، ملک مریض ہوتا ہے تو حسین شفا دیتے ہیں، محمد عربی مریض ہوتا ہے تو زہرا کی چادر شفا دیتے ہیں۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جیو جیو جی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی اختر بھائی جی، اللہ، یہ واقعاً ہماری محبت بندہ مونٹریال سے آیا ہے، یہ مونٹریال سے مجلس سنے۔ ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیں، بڑی سمپل سی بات لگتی ہے نا، چادر یمانی دو، دے دیا۔ اب کیا ملتا ہے؟ میرے بابا چادر اوڑھ لی، کوئی گھر میں نہیں تھا۔ اتنے میں امام حسن آئے، ترتیب بھی نہیں بتائی اللہ نے کہ پہلے امام حسین آتے نہیں، امام حسن آئے۔ اگر مریض ہوتے رسول اللہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو روکنا چاہیے تھا کہ نانا تمہارے مریض ہیں، ریسٹ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، فلسفہ دیکھیں، اس کا فلسفہ دیکھیں۔ اہل بیت نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ اسے پڑھو، یا کس سے کہانی تھوڑی ہے، ہر قدم پر فضیلت کا سمندر ہے۔ بس یہ ہے کہ طلب آپ کو ہو، اس کی پیاس ہو، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ یہ بودوں کا والا، یہ شعور والا مذہب ہے، یہ بودوں اور بے وقوفوں کا مذہب تھوڑی ہے۔ بھائی رسول اللہ جب امام حسن آئے اور کہنے لگے کہ ہم نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں، اگر بیمار ہوتے ظاہری طور سے تو روکتی نا شہزادی، کہتی ہاں ہاں چادر کے نیچے ہیں۔ بچے چادر کے نیچے پہنچ گئے، رسول اللہ سے اجازت مانگی، کہتے بیٹا تھوڑا ہمیں آرام کرنے دو، آ جاؤ۔ اس کا مطلب کچھ ہونا کچھ اور ہے، ہونا کچھ اور ہے۔ اتنے میں امام حسین آئے، وہ چادر کے نیچے گئے، پھر حضرت علی آئے، وہ چادر کے نیچے گئے، پھر آخر میں زہرا گئیں۔ اب آپ کے ذہن کا امتحان لیتے ہیں، جب رسول اللہ آئے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہ تھی، پہلے وہی چلی جاتی۔ اگر قصے کہانی سنیں گے تو نہیں بیان کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ میں طلب ہے۔ بھائی زہرا سلام اللہ علیہ پہلے چلی جاتی،
یہ علی کا انتظار کیوں کیا؟ ہائے ہائے، یہ انتظار کیوں کیا؟ زہرا سلام اللہ علیہا چاہتی تھی کہ رسالت کے بعد امامت آئے اور امامت کے بعد عصمت جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب اختیار دیکھیں، اختیار، شاید اس بات کی طرف توجہ کریں، اختیار دیکھیں. پھر کیا کہا شہزادی نے؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم مکمل ہو گئے. ارے آپ کہاں ہیں؟ جب ہم فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، اٹھا کے دیکھیں، یہ نا جملہ اکثر کو حدیث سے کیسا یاد ہوگی. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، جب ہم اکٹھا ہو گئے، ایک ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو ذوف جسمانی نہیں تھا، ذوف نورانی تھا. محمد کے نور کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، چادر میں آ گئے. حیدری، لطف آ رہا ہے آپ کو؟ فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، یہ جملے ہیں. جب ہم جمع ہو گئے، کمال کی منزل پہ پہنچ گئے. واقعہ کہاں کا ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ کہاں ہیں؟ گھر میں. دھیان رکھیے گا، بھٹکے گا دھیان تو جائیں گے آپ. گھر میں چادر کے نیچے. پھر کیا کہہ رہی ہیں؟ جیسے ہی ہم چادر کے نیچے جمع ہوئے، ساری باتیں چھوڑتا ہوں، جبریل نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ یہی ہے نا؟ ہائے ہائے، ابھی بھی آپ شاید نہیں پہنچے ہیں. جیسے ہی ہم چادر کے نیچے پہنچے، زہرا کہہ رہی سلام اللہ علیہ، جبریل نے کہاں پوچھا؟ سدرۃ المنتہا پہ. زہرا زمین پر بات سن رہی ہیں سدرۃ المنتہا. اسی کو تو ولایت کہتے ہیں. جی ہیں، آپ ذرا عظمت دیکھیں. چادر کے نیچے ہیں، بات ہو رہی ہے سدرۃ المنتہا پہ، سن زہرا رہی ہے. ارے جس کی بیٹی سدرۃ المنتہا کی بات سن لے، ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لطف آ رہا آپ حضرات کو؟ خوش رہیں. آج کے بعد جب بھی حدیث قضا پڑھیے گا مجھے یاد رکھیے گا. یہ طے کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ. جبریل 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو تم یہاں رہتے ہو. ابھی بھی آپ نہیں پہنچے. 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے تو تم در پہ رہتے ہو. اب اللہ سے پوچھتے کون ہے چادر کے نیچے؟ تو جبریل نے کہا سب کو الگ الگ دیکھتے تھے. آج پہلی بار ہوا ہے کہ نور اکٹھا ہو گئے ہیں. ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر سکی. ہائے ہائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پہلی دلیل یہ ہے کہ جبریل پہچان نہ سکے. چلیے اگر پہچان گئے تو اللہ سے کہتے ہیں کون ہے چادر کے نیچے؟ جبریل سے پوچھا پہچان رہے تھے؟ ہاں پہچان رہے تھے. پھر اللہ سے کیوں پوچھا؟ کہ میں کہوں گا اللہ نے موسیٰ سے کیوں پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہائے ہائے، یہ جملہ ہے مولائیوں. اللہ نے موسیٰ سے کیوں پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا تھا. اللہ نے پوچھا اس لیے کہ موسیٰ عصا کے فضائل پڑھیں.
میں کہہ گیا بات. میں جانتا تھا کون ہے, میں چاہتا تھا اللہ سے پوچھوں تاکہ اللہ ان کے فضائل پڑھے. ہائے ہائے, جیتے رہیں, خوش رہیں. ماشاءاللہ, جیو بیٹا. تاکہ اللہ فضائل پڑھے. میں جملہ کہہ دوں, بہت کچھ آ رہا ہے ذہن میں. تاکہ اللہ فضائل پڑھے. اے فضائل کو نماز کے بہانے چھوڑنے والوں, اے روزے اور نماز کی تبلیغ کے ٹھیکے داروں, اللہ سے جبریل کہہ رہا ہے, اللہ فضائل سنا رہا. کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے اللہ, تمہیں نہیں پتا؟ سنو. اہل بیت النبوہ, آئے قربان جاؤں, اہل بیت النبوہ, نبی کے اہل بیت نہیں, نبوت کے اہل بیت. ارے نہیں پہنچے, نبوت کے اہل بیت. نبی چلا جائے گا, نبوت نہیں جائے گی. نبی اس دنیا سے چلا جائے گا. اگر نبی سے کہہ دیتا تو کہتے ہیں نبی کا رشتہ ختم. اہل بیت کا رشتہ صرف نبی سے نہیں, نبوت سے ہے. یعنی جب تک مسلمان محمد رسول اللہ کہتا رہے گا, اہل بیت کا رشتہ قائم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ خزانے حاضر نہیں آگا, سب سننے والے بھی ماشاءاللہ ہیں. سننے والے ہیں تو سنایا جا رہا ہے, ذاکر سے اگلوایا جاتا ہے. خطیبوں سے کیوں حضرت امام بھائی کہا جاتا تھا خطیبوں سے اگلوانا ہے تو پھر ساتھ چلو, ورنہ لیکچر دینا مجھے بہت اچھا آتا ہے. توجہ فرمائیں, بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. اہل بیت النبوہ, یہ خدا کہہ رہا ہے نا, یہ مولوی نہیں کہہ رہے ہیں, خدا کہہ رہا ہے. معدن الرسالہ, معدن کہتے ہیں ایسے صندوق کو جہاں قیمتی چیز رکھی جائے. بیٹی نے کہا اماں زیور چاہیے, اماں صندوق کھولیں گی, زیور دیں گی. یہ ہے معدن. اللہ نے کہا رسول بنانا ہے, انہوں نے کہا بنا دیجئے. آئے ہائے. جو تیسرا جملہ ہے وہ قیامت ہے. اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ, ہم کے ساتھ تاکید ہے, ہم بس یہ بس. فاطمہ ابوہا بالوہا بنوہا, فاطمہ ہے اس کا شوہر, فاطمہ ہے اس کا باپ, فاطمہ ہے اس کا شوہر, فاطمہ ہے اس کے بچے. یہی اہل بیت ہیں. اب آپ کی سماعت کا امتحان ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ محمد ہیں ان کی بیٹی. اگر یہ کہہ دیتے تو بہت سی بیٹیاں آ جاتی. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ نہیں کہا کہ علی اس کی زوجہ, اور بھی زوجہ تھی جو آ جاتی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. فاطمہ کے بیٹے, یہ نہیں کہا کہ حسنین کی ماں, فاطمہ کے بیٹے. مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا. اہل بیت میں وہی شامل ہیں جن کا رشتہ فاطمہ سے ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس آخری بات کہہ رہا ہوں, میں تھک گیا ہوں, مصائب کے دن ہے, پھر کبھی موقع پر 2-3 مجلس سناؤں گا تب آپ کو لطف آئے گا. یہ ہیڈ لائن سنا رہا ہوں. اس حدیث سے قصہ کا سب سے عظیم جملہ لے جائیں. اگر دیوانگی سوار نہ ہو تو غذا پہ دھیان دیجئے گا. یہ امام حسین کا کربلا میں کہا ہوا جملہ ہے. جن کے پیٹوں میں حرام بھرا ہوتا ہے ان کی حلق سے میرے فضائل نہیں اترتے.
اگر دیوانگی سوار نہ ہو جائے تو پھر فضائل کیا ہیں؟ پھر کس بات کے شیعہ ہو، کس کام کے شیعہ ہو؟ جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ کے جب لہجے کو دیکھا تو اس آیت کی عظمت کو سمجھ گیا، میں نے آیت مانگ لی، میں ڈرا کہیں کوئی ملک اور نہ پیدا کر دے۔ کیا کہا؟ اتاذن لی ان اہبط الی الارض، اجازت دیتا ہے کہ میں زمین پہ جاؤں۔ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ زمین پر فاطمہ کہہ رہی ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ جبریل نے اللہ سے پوچھا، بات وہاں ہو رہی ہے، پہنچ یہاں رہی ہے، ہائے ہائے، بات وہاں ہو رہی ہے۔ اور یہ دلیل ہے کہ کیا مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں نیچے زمین پر جاؤں؟ اس کا مطلب تھے وہ آسمان پر۔ ہائے ہائے، اجازت ہے کہ جاؤں، آیت لے کر جاؤ، اجازت ہے۔ جبریل کو کس نے اجازت دی؟ اللہ نے۔ آئے، چادر کے باہر فضائل سنایا تاکہ سب سن لیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ تھک گئے ہیں۔ چادر کے باہر فضائل سنایا، پھر کہتا ہے اجازت ہے کہ آ جاؤں؟ یہیں تک تو لانا تھا آپ کو، میں نے سمجھا تھا آپ پہنچ جائیں گے۔ اجازت ہے کہ چادر میں آ جاؤں؟ جبریل، اللہ اجازت دے چکا ہے، اللہ اجازت دے چکا ہے، اب کوئی اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا اللہ کی اجازت کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی اجازت کافی نہیں ہے؟ پلٹ کے کہا نہیں، جب تک کہ زہرا اجازت نہ دے۔ علی جب تک کہ زہرا اجازت نہ دے دے، یہ گھر زہرا کا ہے۔ جبریل نے کبھی کسی آیت کے بعد اجازت نہیں مانگی، مسجد میں آئے، محراب میں آئے، میدان میں آئے، آیت دے کر چلے گئے۔ یہاں اجازت مانگ رہے ہیں۔ آیت اللہ مرتضی عسکری لکھتے عظمت زہرا پہ سلام، کہ جہاں ملک بھی بغیر اجازت نہیں آتا، کبھی جبریل کو روکا، کبھی ملک الموت کو روکا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لطف آیا آپ حضرات کو؟ اختیار ولایت ہے۔ جبریل نے اللہ سے اجازت مانگ لیا تھا، پھر کہتا ہے، لکھا ہے نا، میں تو اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، اجازت ہے کہ چادر میں آ جاؤں۔ اللہ اکبر، یہ ہے زہرا، جس کو کہا جاتا ہے ملکہ شفاعت۔ پتے نہیں ہلنے ہیں آپ کے، پتہ نہیں ہلنا ہے اس کی اجازت کے بغیر قیامت کا۔ اسے راضی کرنا ہے تو اس کے حق کا دفاع کرو، دفاع کرو۔ جو ممبر سے فضائل نہیں پڑھتے وہ خیانت کرتے ہیں۔ علی سے خیانت ہے، قوم سے خیانت ہے۔ قوموں کو اگر آپ بچوں کو اپنے فضائل سے دور رکھیں گے، خائن ہیں آپ سے سوال ہوگا قیامت میں۔ 2-4 سال فضائل ہوگے تو آپ کو بہت زیادہ ہو گئے۔ میرے ہی مرتضی عسکری صاحب نے کہا تھا جملہ کہ جب تک 70,000 ممبروں سے 40 سال تک معاویہ پہ لعنت نہ ہو جائے، علی کا قرضہ نہیں اتر سکتا۔ آپ کو 2-4 مجلسوں میں، 10 مجلسوں میں بس بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ فضائل زہرا سلام اللہ کے حق کا دفاع ہے۔ علی کے لیے کھڑی ہوئی تھی مدینے میں، کس کے لیے کھڑی ہوئی تھی؟ علی بن ابی طالب کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کربلا کی جنگ ولایت پر ہے، بقیہ آپ کی اپنی آئیڈیولوجی ہے، اور آپ کی آئیڈیولوجی کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ علی علی نہیں ہونا چاہیے، نعرے نہیں لگنے چاہیے۔ علی علی ہونا تو عبادت ہے۔ جو بھی نعرے لگا رہے تھے، بچہ لگا رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ کیسے عبادت کر رہا تھا؟
میں بغیر پروف کے کوئی بات نہیں کہتا ہوں، میں بیٹھ کے ممبر پہ ناپ شناپ نہیں بکتا، جو میں کہتا ہوں دلیل سے کہتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذکر علی نے بادہ، یہ نہیں کہا ہے ذکر و فضائل علی نے بادہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ علی کے فضائل پڑھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اگر فضائل کہتا تو صرف خطیب بھی رہ جاتے، یعنی جو علی کہتے وہ عبادت کر رہا ہے۔ یہ نعرہ لگاتا آپ یا علی کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت میں آپ کو بتاتا ہوں 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں، 1.5 لاکھ حدیثیں ہیں جس میں بنو امیہ نے گڑھی بھی ہیں۔ 70,000 حدیث پہ سنی متفق ہیں کہ صحیح ہے، 22,000 حدیثوں پہ شیعہ متفق ہیں، 4 حدیثیں ہیں جس پر سنی شیعہ دونوں متفق ہیں، اس میں سے 3 فضائل علی میں ہے۔ آپ نے کہانی کی طرح سن لیا، آپ کو حیرانی نہیں ہوئی؟ 1.5 لاکھ حدیثوں میں 70,000 سنی مان رہے ہیں، 22,000 شیعہ مان رہے ہیں، 4 پہ متفق ہیں کہ حدیث متواتر اور صحیحہ ہے، اور 4 میں 3 فضائل میں ہے، اور اس میں یہ ایک حدیث بھی فضائل میں ہے۔ آئیے اہل سنت کے اعتبار سے سنا دیتا ہوں، اب تو یقین ہو جائے گا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، شاید شرم آ جائے اور علی کا ذکر ہونے لگے۔ اب میں جملہ کہوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے، چونکہ لائیو بھی جاری ہے تو بہرحال ہم کہتے ہیں یہ روایت، یہ حدیث و روایت صدیق اکبر سے بھی ہے اور صدیقہ سے بھی ہے۔ تھک گئے تو چھوڑ دوں۔ اہل سنت کے لوگ اس حدیث کو یوں نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علیل تھے، بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے دائیں طرف حضرت علی بیٹھے تھے، دائیں طرف، اور بائیں طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ بیٹھی تھی۔ میں صدیقہ کہہ رہا ہوں، اتنے میں صدیق اکبر تشریف لائے، میں صدیق اکبر کہہ رہا ہوں۔ آنے کے بعد انہوں نے، اگر خوش نہیں ہوئے تو بھائی میں کیا کروں گا، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ آنے کے بعد صدیق اکبر آئے گھر میں، رسول اللہ لیٹے ہوئے، سلام کیا، عیادت کیا، اور عیادت کی سچویشن کیا ہے؟ پائنتی صدیق اکبر ہیں، ادھر مولائے کائنات ہیں، ادھر ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ رسول اللہ کی عیادت کر کے مسلسل علی کو دیکھنے لگے، تو بیٹی سے رہا نہیں گیا، انہوں نے پوچھا کہ بابا آپ آئے ہیں رسول کی عیادت کو، تو رسول سے بات کیجئے، یہ مسلسل علی کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے کہا بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے، اسی رسول نے کہا ہے النظر الی وجہ علی نے بادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ بات کچھ اور ہونی تھی، ہو کچھ اور گئی۔ تو صدیقہ کہتی ہیں ہاں ہاں میں نے اس لیے تذکرہ چھیڑ دیا کہ آپ علی کا ذکر کریں۔ کہا کیوں؟ کہا اسی رسول نے کہا ہے ذکر علی نے بادہ۔ جب یہ 2 بات ہو گئی تو رسول دل کا حال جانتے تھے، مسکرا کے کہتے ہیں حب علی نے بادہ، علی سے محبت بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ کو علی علی نہیں پسند ہے؟ آپ نے 20-25 سال یوتھ کو محروم رکھا ہوا علی بن ابی طالب کے فضائل سے۔ یوتھ یوتھ یوتھ، کیا یوتھ یوتھ؟ مرنے کے بعد علی بن ابی طالب سے پہلے منزل وہی ہے۔ یہ نماز روزے کے احکام کے حساب کتاب قیامت میں ہونا ہے، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، قبر کے حالات اپنا ٹھیک کرو۔ قبر میں احکام سے سوال نہیں ہونا ہے، قبر میں عقیدے کا سوال ہونا ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں سمجھا ہے محرم کو، نہیں سمجھا ہے عزاداری کو، تو آپ کی غلطی ہے۔ بچوں کو اگر آپ ولایت اس طرح پلائیں جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا پلاتا ہے، تب عزادار سمجھے جائیں گے۔ یہ سیاہ کپڑا پہننے سے شو آف کریں عزاداری تھوڑی ہوتی ہے۔ سیاہ کپڑا پہن لیا، پرچم لگا دیا، وہ ہو گیا، فارمیلٹی ہو گئی۔ کلیجہ دکھنا چاہیے، خون جلنا چاہیے، کہ علی سے دشمنی ہوئی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بہرحال آج ایک ایسے شخص کا بھی تذکرہ کرنا جس نے بڑی حوصلہ افزائی کی میری۔ اگر
محرم کی مجلس نہ ہوتی تو فاتحہ ہوتا، لیکن محرم ہے اور اس دستور کو آپ قائم رکھیں، برائے کرم ہمارے آباء و اجداد نے دستور بنایا ہے، اسے قائم رکھیں۔ ہمارے ہاں پہلی محرم سے لے کے 12 محرم تک کسی کا فاتحہ نہیں پڑھا جاتا، چونکہ حسین کا جب تک سیوم نہ ہو جائے ہم سیوم نہیں مناتے، ہے نا؟ بلکہ آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپانسر کرتے ہیں مجلس کو تو آپ کہیں حسین دیں گے اجر، خود کیوں دے رہے ہو؟ حسین پہ چھوڑ دو۔ لیکن چونکہ اتنی بڑی قربانیاں اس باب الحوائج اسلامک سینٹر کے شخص کی تھی کہ جس نے عزاداری کی خدمت کی، اور میری نگاہ میں وہ شہید ہے۔ یہ 4 بھائی تھے، نظر صاحب مرحوم 4 بھائی تھے، ایک پہلے شہید ہوا ہے اور ایک کل پرسوں شہید۔ یہ شہید ہے جو حسین کے در پہ خدمت کرتے کرتے چلا جائے، وہ شہید ہے۔ ان کو ایسے بھی ہر شیعہ کو شہادت کا درجہ ملتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور بانگ دوہل کہتا ہوں کہ عذاب شیعوں پہ نہیں ہونا ہے قبر میں۔ اگر آپ شیعہ ہیں اور اہل بیت کی محبت پہ مرے ہیں، اہل بیت کی محبت پہ مرے ہیں، جینے کی گارنٹی نہیں ہے، مرنے کی گارنٹی ہے۔ نہ جانے کتنے کتنے آخر عمر میں بہک گئے، مرنے کی گارنٹی ہے۔ من ماتا، جو مرے گا اہل بیت کی محبت پر، شہید مرے گا، ہے نا؟ میں اپنی طرف سے نہیں، اور نہیں شہید نہیں، تائباً توبہ کیا ہوا مرے گا، مغفورہ بخشا ہوا مرے گا۔ جو توبہ کیا ہوا مرے گا، توبہ پہلے کرے گا مرے گا بعد میں، بخشا پہلے جائے گا مرے گا بعد میں۔ تو جو توبہ کیا ہوا ہوگا، جو بخشا ہوا ہوگا، جو شہید ہوگا، اس پہ قبر میں عذاب ہونا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ عذاب کس پہ ہوگا؟ منافقین پر، کہ زمین بھی نہیں چھوڑے گی، چونکہ ابو تراب کی تم نے مخالفت کی، ہے نا؟ اور پھر عزاداری کی خدمت۔ ہم نے کل آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ امام حسین نے کس کو سلام کیا؟ مازندران میں بڑے علماء تھے، کسی عالم کو سلام نہیں آیا۔ کس کو آیا حسین کا سلام؟ جو بوڑھا شخص، ایک تو بوڑھا، ظاہر سی بات ہے بوڑھے طاقت کم ہو جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور وہ بوڑھا شخص عزادار کی جوتیوں کو سیدھا کر رہا تھا، حسین نے اس کو سلام بھیج دیا۔ بہت خوش قسمت تھا یہ شخص جو اپنی زندگی امام حسین کی خدمت میں گزار کے چلا گیا۔ میں اگر کسی کو، چونکہ بہت سے لوگ آئے گئے وہ اس اخلاق کے نہیں تھے، لیکن میں احتیاطاً اگر کسی کو ان کی کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو وہ معاف کرے۔ وہ انسان تھے، ایسے وہ نہیں تھے، میں جانتا ہوں 12-13 سال سے ایسے وہ نہیں تھے، لیکن خدا نخواستہ کسی کوئی حق اگر ان پہ رہ گیا ہو تو معاف کریں آپ، جگہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ معاف کیا جائے بے لوس۔ نہ جانے، میں تو یہی جملہ کہتا ہوں کہ آئے تھے، کوئی بھی امام زمانہ آئے ہوں گے، کوئی بھی آئے گا، چلو بھائی اب تمہارا کام ختم، چلو میرے ساتھ چلو۔ ایسے موت نہیں ہوتی کسی کی، اور خوش قسمت ہے جو فرش ہزا پہ مر گیا۔ اس وقت گیا جب یہاں زہرا پرسہ لینے آئی تھی، ان کے بچوں کو، ان کی بچیاں ہیں، باپ کا سایہ گیا ہے، یتیمی کا احساس بہت سخت ہوتا ہے، لیکن صرف یہ سوچ لینا کہ جب وہ اس دنیا سے گیا ہے تو اتنے لوگ موجود تھے اور اس کا ماتم کر رہے تھے کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اس کی بیٹی کو رونے تک نہیں دیا گیا۔ عزیزو، چھوٹی چھوٹی عزاداری کی چیزیں آپ دیکھیں، ہم جب چھوٹے سے تھے تو ہمارے ہاں ایک شربت نظر ہوتا ہے، روز کرا کریں آپ گھر میں، شربت شکر ڈال کے، لیمو ڈال کے شربت نظر ہوتا تھا۔ اس شربت کے نظر ہونے کا اہتمام کیا ہوتا تھا؟ اسے غوطہ کیا جاتا تھا، اس کو ایک کپڑے پر خوشبو لگائی جاتی تھی، اس پہ رکھا جاتا تھا۔ کیوں کیا جاتا تھا؟ کیوں کرتے تھے ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد؟ تاکہ تمہیں عظمت معلوم ہو۔ ایسا وہ حصہ ایسے بانٹ دیتے ہیں، ایسے نہ کریں، عظمت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ نہیں پتا کہ آپ کا چھوٹا سا ایک، اگر آپ گئے ایک چاکلیٹ لائے، چھوٹی سی چیز لا کے بھی بانٹ رہے ہیں نا، ہو سکتا ہے اسی کو قبول کر لیں۔
آئیے ایک آپ کو واقعہ سناتے ہیں. امام خمینی کے ایک بھائی تھے, بہت بڑے خطیب تھے مشہد میں, محمد جعفر. کہتے ہیں بھائی تھے, ان کے رشتہ دار تھے, خطیب تھے. اللہ اکبر. میں بھی سوچتا ہوں کہ مجلس میں پڑھتا ہوں, پتہ نہیں کون سی مجلس قبول ہوگی نہیں ہوگی, ڈر لگتا ہے عزیزو, بہت ڈر لگتا ہے. ایک مجلس بھی قبول ہو گئی نہیں تو ہماری شفاعت ہونی طے. کون سی قبول ہونی ہے یہ نہیں پتہ. ایک ماتم قبول ہو جائے گا, شفاعت پکی ہے, پکی ہے شفاعت. ہم چاہے اپنی آئیڈیالوجی سے بھلے ڈھول بجا رہے ہوں, بھلے ڈھول بجا رہے ہوں کہ رونے سے جنت نہیں ملے گی. ارے جنت آپ کے ابا کی نہیں ہے بھائی, رونے سے جنت ملے گی. آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ رونے سے جنت نہیں ملے گی؟ من بکا علی الحسین, جو حسین پہ بکا کرے گا وجبت لہ الجنہ. آپ کی آئیڈیالوجی کوئی ویلیو نہیں ہے یہاں. جنت ان کی ہے, انہوں نے کہا بکا کرو گے جنت ملے گی. بکا جب کرو گے جب پیٹ میں حرام نہیں ہوگا, بکا جب کرو گے جب گناہ نہیں کرو گے, بکا کرو گے جب دل منور ہوگا, تبھی نہ بکا کرو گے. یہ کب ہوگا؟ جب آپ احتیاط کریں گے. یہ ہو سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہت بزی خطیب تھے. عاشور کے دن کچھ بچوں نے مجلس کی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں. میں تو ترس گیا دیکھنے کے لیے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے بچے علم اٹھاتے تھے اور اپنے ماتم کرتے تھے گھر میں. یہاں تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. جناب علی اکبر کا مصائب ہو رہا ہے, بچے کھیل رہے ہیں اور ماں باپ کو یہ احساس نہیں کہ اپنی گود میں بٹھا لیں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیوں چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو؟ بٹھا لیں کہ بیٹا سنو, تبھی اس کے ذہن پہ نقش ہوگا. یہ چھوٹے بچے تھے, بالکل چھوٹے, بتا رہے ہیں 4, 5, 6, 7, میکسیمم 12 سال, بس یہ ایج تھی. انہوں نے ایک مجلس کی عاشور کے دن مولا حسین کی. جیسے ہوتا ہے نا بچے مطلب اپنے اس میں کرتے ہیں, اس کو ہم لکھنؤ کہتے ہیں کھیل کھیل میں, چلو اب کھیلیں گے نہیں, مجلس کریں گے. اس میں جو ایک بچہ تھا 12 سال کا, اس نے کہا محمد جعفر سے پڑھائیں گے. اتنا بڑا خطیب. وہ بچے تلاش کرتے ہوئے محمد جعفر کے پاس آئے, کہنے لگا آپ کو مجلس پڑھنا ہے ایک. محمد جعفر کہتے ہیں میں نے کہا میں بہت بزی ہوں, میں تمہاری مجلس نہیں پڑھ سکتا. بولے پڑھنا ہے آپ کو. تو کہنے لگے پھر, بولے وقت آپ دے دیجئے. کہنے لگے کہ 11 بجے رات میں. کہا ٹھیک, 11 بجے رات کا 10 منٹ صرف مصائب پڑھوں گا, چونکہ مجھے آگے مجلسیں پڑھنی. وہ بہانہ نہیں کر رہے تھے, ان کا شیڈیول بنا ہوا تھا. انہوں نے 10 منٹ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, کیا عزا ہے. جہاں علماء اور مراجع کہتے ہیں زہرا سے ڈر لگتا ہے, از مادر حسین می ترسم, میں حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں. جہاں یہ کیفیت ہو. محمد جعفر کہتے ہیں میں گیا, دن بھر میں نے مجلسیں پڑھی, 10 منٹ میں نے مجلس پڑھی ان بچوں کی, اور پڑھنے کے بعد چلنے لگے تو ایک 5 سال کی بچی آئی. اس نے کہا آغا ہم نے چائے بنایا ہے, آپ چائے پی کے جائیں. کہتے ہیں میں اتنا لیٹ ہو گیا تھا مجلس میں کہ ان کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی. کہتے ہیں میں نے چائے کو منہ لگایا تو چائے مجھے بہت اچھی نہیں لگی, میں نے اس کپ کو چھوڑ دیا. ہوتا ہے, فطرت ہوتی, اور چھوڑ کے چلا آیا. اب آگے کا واقعہ لے جائیں آپ جانیں, آپ کا مولا جانے. میں کسی کی نہ ہدایت کر سکتا ہوں نہ کسی کی اصلاح کر سکتا ہوں, میں صرف واقعہ سنا سکتا ہوں. کہنے لگے کہ رات میں شام غریبہ پڑھنے کے بعد ہم آ کے سو گئے. خواب میں دیکھا کہ زہرا سلام اللہ علیہ آئی ہیں. کہتی ہیں محمد جعفر جتنی بھی تم نے مجلسیں پڑھی ہیں نا, اس میں ہم نے بچوں والی مجلس کو قبول کیا. اللہ اکبر, جتنی بھی تم نے مجلسیں پڑھی ہیں بڑی بڑی, صرف ہم نے بچوں والی مجلس کو قبول کیا. اور جو دوسرا جملہ کہا ہے وہ ہلا دے گا آپ کو. کہتے ہیں وہ جو تم چائے تبرک کی چھوڑ کے چلے آئے تھے نا, وہ میں نے بنایا تھا. اللہ اکبر. آپ عزاداروں کی عظمت دیکھیں. آپ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. زہرا بچوں پر کتنا نگاہ رکھتی ہے کہ وہ بچی نے چائے نہیں بنایا تھا. یہ ہے تبرک کی عظمت. وہ میں نے بنایا تھا جو تم رکھ کے چلے آئے تھے.
حسین بہت کریم ہیں. مخلص ہو جاؤ گے نا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, مانگا نہیں جاتا ان سے, مخلص ہونا شرط ہے. ہم قربانیاں دینے سے ترستے ہیں, ہم کام کرنے سے تڑپتے ہیں, ہم ذاکرین کی, ہم نے کل بھی کہا تھا آج بھی کہتا ہوں, ایک دوسرے کی عزت کریں, ایک دوسرے کی عزت کریں. سب عزادار ہیں, کس کا مرتبہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے. خاص کر جو ذکر کرنے والے لوگ ہیں, جن کو ہم یہاں کی لینگویج میں کہیں عزاداری کے ورکرز, نواں خان, مرثیہ خان, ماتمی, ذاکرین, آپ زبان کھولیں گے آپ کو حساب دینا ہوگا. زہرا سلام اللہ علیہ نوکری لگاتی ہیں چونکہ انہوں نے مانگا تھا کہ میرے لال پہ کون روئے گا. آئیے ایک واقعہ اور سناتے ہیں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے. اللہ اکبر, کیسا کیسا واقعہ, اور کیسے حسین اپنے عزاداروں پہ نگاہ رکھتے ہیں. چاند نمودار ہوتا ہے, ایک فیملی تھی وہ عشرہ کرتی تھی محرم کا. یہ شاید عراق کے کسی شہر کا واقعہ ہے. چاند نمودار ہوا, زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے مجلس کرنی. شوہر نے کہا پیسہ نہیں ہے, غریب ہوں. کہا نہیں مجھے کرنی مجلس. کہا میں کہاں سے لاؤں, چوری کر کے لاؤں. ان اپنی عورتوں کی عزت کریں آپ, خاص کر محرم میں. ان سے فرمائشیں نہ کریں, ان کو تھکائیں نہیں, انہیں ماتم کرنے دیں. میں جانتا ہوں, مجھے جہاں تک خبر ہے کہ برمپٹن میں جتنی مجلسیں دن میں ہو جاتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. چھوڑ دیں انہیں مولا کے نام پہ چھوڑ دیں, چونکہ عزاداری عورتوں ہی سے قائم ہے. اور آپ دیکھیں ایک ماں ہے, اس نے کہا کہ مجھے تو مولا کا فرش بچھانا ہے, مجھے تو مجلسیں کرنی ہے, پیسہ نہیں ہے. باپ کہتا نا تو باپ سخت ہوتا ہے کچھ, ماں کہتی ہے یہ دونوں بیٹے ہیں نا انہیں بیچ دو, انہیں کسی کی غلامی میں دے کے پیسے لے آؤ. اللہ اکبر. کہتا کیا کہا تم نے؟ کہا تم ماں ہو. ماں ہے تو کیا ہو, حسین کی ماں بھی تو آئے گی نا, حسین کی ماں بھی تو آئے گی نا. یہ اللہ اکبر, میں حسین کی ماں کو کیا جواب دوں گا؟ کہا لکو میں اسے اچھے کپڑے پہنا دیتا ہوں, سجا دیتا ہوں. اچھے کپڑے پہنائے, سجایا تاکہ قیمت زیادہ ملے. وہ لے گیا. لے جانے کے بعد اس نے کہا بچوں دیکھو ہم تمہیں حسین کی راہ میں بھیج رہے ہیں, آقا کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں, بھول جانا ہمیں, سمجھنا کہ تم حسین کی راہ میں قربان ہو گئے. اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی. وہ دونوں بچوں کو لے آیا. اس نے لا کے بازار میں, اس وقت غلام بیچے جاتے تھے, رواج تھا عرب میں, بچوں کو بیچا, اس سے پیسہ لیا, واپس آ گیا. بچے چھوڑ کے آیا تو ماں پوچھتی ہے نا, جب بھی آپ کبھی اپنا بچہ لے کے باہر جائیں, رک جائے باہر نا 2 منٹ, فوراً پوچھے گی بچہ کہاں ہے. جب باپ کو خالی دیکھا تو ماں کا دل کیسا, انہوں نے کہا تم دے آئے کہاں یہ پیسے. اس نے خوشی خوشی بھول گئی بچوں کو. یہ ہے مخلص عزادار, بھول گئی بچوں کو. اس نے فرش عزا بچھایا اور انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب آئیں گے لوگ اور مجلس شروع ہوگی. دروازے پر دق الباب ہوتی. جب دق الباب ہوتا ہے دوڑ کے گئی, دروازہ کھولا تو دونوں بیٹے موجود ہیں. تم بھاگ آئے؟ نہیں مادر گرامی ڈانٹے نہیں, پہلے واقعہ سن لے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہ جب میرا بابا ہمیں بیچ کے چلا گیا اور جس شخص کے ہاتھ بیچا تو مجھے لے کے جانے لگا تو میں نے دیکھا گھوڑے پہ ایک شخص آیا. اس نے اس سے کہا یہ بچے کتنے میں تم نے خریدے ہیں؟ اس نے کہا 5,000 درہم میں. کہا 25,000 درہم لے اور مجھے بچے دے دے. اس نے کہا تم کون ہو, اتنے مہنگے بچے کیوں خرید رہے ہو؟ جملہ سنیں گے. وہ آنے والا کہتا ہے یہ میرے عزادار کے بچے. اللہ اکبر, یہ میرے عزادار کے بچے ہیں, ہم انہیں کسی کی غلامی میں رہنے نہیں دیں گے, ہم انہیں کسی کی غلامی میں رہنے نہیں دیں گے. اور انہوں نے ہم سے کہا بیٹا گھوڑے پر بیٹھو. ہم گھوڑے پر بیٹھ گئے, بہت شفقت سے ہمیں لے آئے, لا کے چھوڑتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ گئے کہ بچوں ماں کو حسین کا سلام. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا عزاداروں کے بچوں کا اتنا خیال تھا,
जज़ाकुम रब्बकुम, आपने गिरिया कर लिया। 7 मुहर्रम है, हाँ किसका पुरसा देना है? आज बीबी ज़हरा को उनके बड़े बेटे के बेटे का पुरसा देना है। बस एक जुमला कहेंगे, मैं कहूंगा नजर भाई आपकी भी अजीब किस्मत थी, आप इस दुनिया से चले गए लेकिन आपने भी एक जवान भतीजा खोया है जिसका बाप पहले शहीद हो चुका था। वो जवान भतीजा इसी शहर में किसी हादसे का शिकार हुआ था। लेकिन मैं एक जुमला कहता हूं, न जाने कितने शहीद ऐसे होंगे कि जिनके भाई मारे गए होंगे, उनके बच्चे होंगे। बस एक जुमला कहते हैं, किसी बेवा का सहारा खुदा न छीने। अल्लाहु अकबर। बाप, जब कोई औरत बेवा हो जाती है तो उसके बच्चे उसके सहारा होते हैं। लेकिन हाय रे करबला, बस मैं आ गया उस मंजिल पर जब इमाम हसन इस दुनिया से जाने लगे। रो लेना अजीजों, आज ज़हरा को बहुत अजीम शख्स का पुरसा देना है। उसका पुरसा देना है जो यतीम हसन था, जो हसन का बेटा था। इमाम हसन जब इस दुनिया से जाने लगे तो एक बार इमाम हसन ने अपने उम्मे फरवा को बुलाया, कासिम को लिया, कलेजे से लगाया। लगाने के बाद इमाम ने तकिए से एक तावीज़ निकाला, कासिम के बाजू पर बांध दिया। बेटा, जब कोई मुसीबत का वक्त आ जाए तावीज़ को खोल लेना। अल्लाह अकबर। कहाँ मुसीबत का वक्त आता, जिसका अब्बास जैसा चचा मौजूद हो, जिसका हुसैन जैसा चचा मौजूद हो, उसको कहाँ कोई मुसीबत का वक्त आता। यहाँ तक के आशूर का दिन आया, ये वाहिद शहीद है जिसको इमाम हुसैन ने 20 बार मांगने पर इजाजत नहीं दी है। कासिम को जब भी वो मांगते थे इजाजत, कलेजे से लगा के एक जुमला कहते थे, बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो, तुम मेरे भाई की निशानी हो। बेटा कासिम मायूस होते हैं, चंद जुमले हैं और आप रो लेंगे, ज़हरा को पुरसा दे लें। कासिम मायूस होते हैं, आके खैमे में बैठ जाते हैं। इतना रोए कि आंखें सुर्ख हो गई थी। उम्मे फरवा ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? कहा, मादरे गिरामी, अम्मू जान इजाजत नहीं देते, मुझे लगता है वो मुझे शहीद होने नहीं देंगे। उम्मे फरवा ने कहा, लाओ मैं इजाजत मांगती हूं। एक बार चादर डाला, खैमे से निकली, कुछ दूर पे खैमा था। एक बार अबुल फजील अब्बास इमाम हुसैन सामने थे। कहा, अब्बास जरा आगे बढ़ के देखो तुम्हारी मौजूदगी में कौन खातून है जो घर से बाहर आ गई है। थोड़ी दूर गए, वापस आए, कहा भाभी हैं, कासिम की मादर गिरामी है, क्या मामला है? एक बार कहा, अरे मैं अपने माका हसन की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप मेरे बच्चे को मरने की इजाजत दे दें। इमाम हुसैन ने ना हाँ कहा ना कहा, सर झुका के रोने लगे, सर झुका के रोने लगे। कासिम समझ गए कि अब मुझे इजाजत नहीं मिलनी है। वे एक बार खैमे से निकल के पुश्ते खैमा पे गए। मेरा दिल कहता है शायद रुख किया हो बकी की तरफ। बाबा मोजज़े तावीज़ हसन का मोजज़ा था कि कासिम की निगाह बाजू पे जाती है। अब जो तावीज़ खोल के ले आए तो देखा वो तावीज़ नहीं थी, वो इमाम हसन का खत था। इमाम हुसैन को लिखा था, भाई मुझे मालूम है तुम मेरे बेटे को मरने की इजाजत नहीं दोगे, मुझे मालूम है तुम कासिम को जाने नहीं दोगे। ए भाई, मैं करबला में नहीं रहूंगा, तुम मेरे बच्चे को कुर्बान कर देना ताकि मैं अपनी मां से शर्मिंदा ना हो सकूं। भाई की तहरीर देखी, बाबा की तहरीर देखी। अब कासिम खैमे से कदम जमा के चलने लगे। एक बार लहजे में इतनी खुशी देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? कहा, चचा अब तो इजाजत दे देंगे, अम्मू अब आप हमें नहीं रोक सकते। कहा, क्या बात है? खत को आगे बढ़ा दिया। भाई की तहरीर देखकर, भाई की तहरीर देखकर अरे हुसैन को मुसीबत में अपना भाई याद आ गया। जज़ाकुम रब्बुकुम। उसके बाद कहा, बेटा अब मेरे लिए हुज्जत तमाम हो चुकी है, जाओ खुदा हाफिज। ये कह के कलेजे से लगाया, इतना रो, बस मैं आखिरी मंजिल पर आ गया हूं। अब मौला मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं दर्दनाक वाकया पढ़ सकूं। वह इतना रोए कि दोनों बेहोश हो गए, बेहोश हुए।
कासिम भी बेहोश हुए। अबुल फजल अब्बास होश में ले आए, कहा जाओ बेटा खुदा हाफिज। कासिम आगे बढ़े, कद बहुत छोटा था, घोड़े पर सवार नहीं हो सकते थे। एक बार मौला अबुल फजल अब्बास ने बाहों में हाथ डाला, या अली कह के घोड़े पर बिठलाया। कासिम को जो भी जंग का हुनर सिखाया था वो अबुल फजल अब्बास ने सिखाया था। अबुल फजल अब्बास ने घोड़े पर बिठलाया, पुष्प पे हाथ रख के जुमला कहा, कासिम अब्बास की आबरू रख लेना। कासिम मैदान में अब्बास की आबरू रख लेना, यह सुनना था। अल्लाह अकबर। कासिम चले। अब मौला अब्बास चाहते थे कासिम की जंग देखें। मौला अब्बास बुलंद मकाम पर गए, घोड़े पर रिकाब करके खड़े हो गए। जैसे जैसे कासिम तलवार चलाते थे, अबुल फजल अब्बास कहते थे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मेरा शेर लड़ रहा है। उमर साद ने कहा, यह हसन का बेटा है, ऐसे काबू में नहीं आएगा, इसे चारों तरफ से घेरो। आगे से पीछे से वार शुरू हो गया। कासिम हसन का बेटा प्यासा था, भूखा था। लड़ते लड़ते एक तलवार किसी ने गर्दन से मारी जो कलेजे तक उतर गई। कासिम ठहर न पाए, कासिम जमीन करबला पर आए। बस आखिरी जुमला है, पर आए। उमर साद ने कहा, यह हसन का बेटा है, इसके सर को कलम करो। अब्बास चाहते थे कासिम तक पहुंच जाए, हुसैन चाहते थे कासिम तक पहुंच जाए। कासिम को फौज ने घेरा हुआ था। बस एक तरफ से अब्बास ने हमला किया, दूसरी तरफ से हुसैन ने हमला किया। दो शेरों का हमला देखकर फौज भागने लगी। इधर के لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.